انہوں نے پچھلے 40 سال سے عید نہیں منائی۔ عمران تم تو رلا دو گے یار، آج میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، میں اپنی فرینڈ کی شادی میں گئی۔ کیسے ڈیتھ ہوئی تھی ان کی؟ ان کے کار ایکسیڈنٹ۔ میری فرینڈ کی ماں کہتی ہے اس کو دور رکھو، یہ بیوہ ہے، پردیس جو جاتے ہیں وہاں سے آتے ہیں، پتہ نہیں میں ہر عید پہ نا یہ لگا کے غزل صرف روتی رہتی تھی۔ ہمارے ہاں بیوہ کا حال اتنا برا کیا جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی وہ اگر چوڑیاں پہن لے، اچھے کپڑے پہن لے تو تیرا تو میاں کا فوت ہوا ہے، تو بیوہ ہے، بیوہ کو دور رکھو، اس کا اپشگن نہ بن جائے۔ دوسروں کی سائیکک ریڈ کرنے والی، دوسروں کو سمجھنے والی کو کوئی کیوں نہیں سمجھ سکا؟ یہ بہت ایک اندر سے میرے آنسو نکل آئے گے۔ ہسبینڈ کی وفات کے بعد ظاہر بات ہے اس وقت آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، تو شادی کیوں نہیں کیا آپ نے دوبارہ؟ ایک کی تھی غلطی، ایک کی تھی اس کے بعد۔ ڈیلی سوشل پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ لالا رخ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سائیکک ریڈر ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی انسان کو دیکھ کر اس کے احوال بتا دیتی ہیں، یا پھر اس کو زندگی میں آگے کس طریقے سے اپنی مشکلات کو حل کرنا ہے وہ تمام حل بتاتی ہیں۔ لیکن ایک حیران کن چیز ان کے بارے میں جانی جاتی ہے کہ انہوں نے پچھلے 40 سال سے عید نہیں منائی۔ لالا رخ صاحبہ نے پچھلے 40 سال سے عید کیوں نہیں منائی؟ آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کبھی ایسا موقع آیا آپ کی زندگی میں کہ آپ نے کئی سال تک عید سیلیبریٹ نہ کی ہو، آپ کے ارد گرد فیملی میں سب عید منا رہے ہوں لیکن آپ نے عید کو سیلیبریٹ نہ کیا ہو؟ تو لالا رخ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ 40 سال سے انہوں نے عید نہیں منائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمران تم تو رلا دو گے یار، آج کی سٹوری بہت رلانے والی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں جانتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں، اپنے مسائل کے لیے آپ سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن آپ کے خود بھی جو مسائل ہیں لوگ وہ نہیں جانتے، یا ہنستے ہوئے چہروں کے پیچھے بہت سارے غم بھی ہوتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا ہوتا۔ آپ بتائیں کہ آخر کیا وجہ بنی کہ لالا رخ صاحبہ جو دوسروں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے تو ان کو مشورے دیتی ہیں لیکن اپنی زندگی میں جو مشکلات آئیں وہ آج تک کسی کو نہیں بتائیں آپ نے؟ ہوا کیا عمران کہ میری شادی جو ہوئی تھی، میرے ہسبینڈ پاکستانی نہیں تھے، وہ عراق سے تھے، اور وہ ایک اسٹوڈنٹ لائف گزار رہے تھے، اور وہاں سارے اسٹوڈنٹ آتے تھے، تو ان کے لیے میکسیمم جو ہے عید ہوتی تھی مل کے کھانا کھا لینا، ٹھیک ہے۔ اب اور سارے لڑکے ہوتے تھے، میرے ارد گرد کوئی خواتین نہیں تھیں، چوڑی، جوڑے، لچھے، مہندیاں، وہ چیزیں تھیں نہیں۔ اس کے بعد میری ایک فیملی سے فرینڈ شپ ہوئی اور ان کے ساتھ آنا جانا شروع ہوا، تو پھر ہم نے تھوڑا سا ایز اے فرینڈس عید منانے کا شروع کیا۔ جب بچے ہوئے تو بچوں کی عید ہوتی ہے، پھر آئی تھنک پھر ہماری ختم ہو جاتی ہے، بچوں کے لیے ضرور کپڑے بھی بناتے تھے، وہ کرتے تھے، بٹ جائیں کہاں؟ ابھی آپ نے انٹرویو کیا لاہور میں کہ جی بڑے کھلے دروازے ہیں اور لوگ بڑے دوستوں کو بلاتے ہیں، مگر میں تو جہاں رہی کراچی میں جب تک رہی، ہاں وہاں بہت کھلے دروازے ہوتے تھے، اور ہم لٹرلی سارے ہمسائے مل کے ایک دوسرے کو سلام دعا، اور رمضان میں کھانا وانا کرنا، بٹ عید کی خوشی اپنوں سے ہوتی ہے۔ میری فیملی کراچی میں نہیں تھی، میرے ماں باپ نہیں تھے، ہم نے بچپن سے عید گزاری فیملیز کے بیچ میں، اور میں بڑے ہم لوگ اس وقت چڑھتے تھے، جب ڈیڈی کہتے تھے نا پھپھو کے گھر جانا ہے، چچا کے گھر جانا ہے، اللہ کیا عید ہے، ہمارا نہیں چاہتا اپنے فرینڈس کے ساتھ عید منائیں، یہ کریں۔ ریئلائز جب انسان کچھ چیز کھو دیتا ہے نا، اس کی اہمیت اس کو صرف تب پتہ لگتی ہے۔ ہم چھوٹے تھے تو لکڑی کے کھلونے ملتے تھے، وہ گڈ 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 کر کے وہ، اور قراریاں اور اس طرح کی چیزیں، اتنے ٹوائز نہیں تھے، اتنا کچھ نہیں تھا۔ بڑے ہوئے، فرینڈس کے ساتھ عید منائی، بڑا اچھا رہا، فیملیز کے ساتھ عید منائی، جب تک دادی زندہ تھیں ہم کو ہٹ جاتے تھے اپنے آبائی شہر، وہاں سب چچا، سب کے بچے، ہم عمر بچے ہوتے تھے، مزہ آتا تھا۔ بٹ کراچی شادی کے بعد پھر جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد چونکہ ہمارا کلچر ہندوستانیوں سے بہت ملتا ہے، اور ہندوؤں میں تو جو بیوہ کا مقام ہے وہ ستی کرا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہاری زندگی ختم ہوگی، تم نے میاں کے ساتھ جل جاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر جب انگریز آئے انہوں نے یہ چیز بند کی، بٹ ہمارے ہاں بیوہ کا یا ڈیورس، اب تو ڈیورس آپ سب کو پتہ ہے کتنا زیادہ ہو رہا ہے پاکستان میں، اس کا حال اتنا برا کیا جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی وہ اگر چوڑیاں پہن لے، اچھے کپڑے پہن لے، تو تیرا تو میاں کا فوت ہوا ہے، تو بیوہ ہے، بیوہ کو دور رکھو، اس کا اپشگن نہ بن جائے، اس کا سایہ بھی نہ پڑے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے شادی کی محفلوں میں وہ مہندی کا ایک فنکشن ہے جس میں سب سہاگنیں رکھتی ہیں، تو
میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, میں اپنی فرینڈ کی شادی میں گئی. کیسے ڈیتھ ہوئی تھی ان کی؟ ان کی کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی. تو میری فرینڈ کی ماں کہتی ہے اس کو دور رکھو, یہ بیوہ ہے, بیوہ نہیں رکھ سکتی ہے مہندی. تو مجھے اسٹرائک کیا ایسے زور سے نا, ایک جھٹکا لگا کہ میرا مقام اب یہ ہے. تو میں کیا سیلیبریٹ کرتی عید. پھر بچے بڑے ہو گئے, بچوں کی اپنی عید ہوتی تھی, فرینڈس کے ساتھ چلی گئیں, اپنی فرینڈس کو بلا لیا گھر پہ, ان کا کھانا وانا کر لیا. اور فرسٹ 4-5 ایئرس جب لاہور ہم آئے تو میں تو کال سینٹر میں جاب کرتی تھی. یقین مانو عمران میں واحد ہوتی تھی جو ہمیشہ کہتی تھی عید پہ مجھے چھٹی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ 24/7 کی نوکری تھی. تو میں یہ سمجھتی تھی کہ اس سے کہ میں گھر بیٹھ کے اکیلی, اور مجھے گانا بڑا پسند ہے, ایک غزل جگجیت کی ہے, پردیس جو جاتے ہیں وہاں سے آتے ہیں. پتہ نہیں میں ہر عید پہ نا یہ لگا کے غزل صرف روتی رہتی تھی. مجھے ماں باپ یاد آتے تھے, بہن بھائی یاد آتے تھے, سب یاد آتے تھے. تو عید ہوتی ہے, میں نے ابھی بھی چوڑیاں پہنی ہیں, میں نے چوڑیاں لیں کل جا کے اسپیشلی. میں اب کوشش یہ کرتی ہوں کہ میرا ہر روز عید کا ہو, میں روز اچھے کپڑے پہنوں, تیار ہوں. ویسے بھی ہونا پڑتا ہے کیمرے کے لیے. اور عید ہوتی ہے جن سے آپ کا دل ملتا ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو بہن بھائی ماں باپ نے کوئی اس کے بعد رسپانس نہیں دیا؟ بہت بیڈ رسپانس تھا. اٹ واز ناٹ ویری گڈ. بہن بھائی زیادہ میرے باہر ہیں, جو پاکستان میں ہیں ان سے بھی اتنا کوئی خاص رسپانس نہیں ملا, سوائے میری بڑی بہن کے میرے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا کبھی زندگی میں. سو میں اس لیے یہ بہت ایک اندر سے میرے آنسو نکل آئیں گے. اب ہمارا یہ ہے کہ میرا بھانجا ہے, وہ ہم لوگ کو سارا ایک گروپ وہ کر دیتا ہے واٹس ایپ پہ, ہم سب بہن بھائی مل جاتے ہیں, سلام دعا کر لیتے ہیں. ٹائم ڈفرینس کے باوجود ہم لوگ کر لیتے ہیں. کینیڈا میں ہے 2, امریکہ میں 3, اور مل لیتے ہیں. بٹ عید یقین مانو عید کا دن وہ ہوتا ہے جو سارا دن سو کے گزار دیتے. تو آپ کی پسند کی شادی ہوئی تھی؟ میری پسند کی شادی ہوئی تھی. تو کیا اس پر گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی؟ ہاں, گھر والوں کی وجہ سے ہوئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی باقی کی تھی. میں بھائی کے دوست کا فرینڈ تھا, اور اس طرح ہماری ملاقات ہوئی. اور میں چونکہ بہت اپنے خاندان میں ذرا انوکھی تھی, میں نے ماسٹرز کیا تھا, میرے ایج کا کوئی پڑھا لکھا لڑکا نہیں تھا, اور ناٹ اے بیڈ چوائس. آئی تھنک بہت اچھا تھا ہمارا ساتھ جتنا بھی گزرا, الحمدللہ. تو کتنا ٹائم آپ کا آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ رہا؟ آلموسٹ 9 ایئرس. تو اب ان کو 40 سال ہو گئے. ان کو میں نے آپ کو بتایا نا, چونکہ میری بیٹی 42 کی ہے, تو ان کی وفات ہوئی ہے 37 ایئرس پہلے. تو میں نے لگ بھگ 40 اس لیے کہا کہ جب شادی کے بعد میں نے بتایا کراچی میں ہم رہتے تھے, وہاں کوئی ایسی فیملی تھی نہیں, تو کوئی عید کا سیلیبریشن کا کوئی خاص ریت رواج ہمارے ہاں تھا نہیں. اور بچوں نے بھی یہی دیکھا, بچے اپنے کر لیتے ہیں ابھی بھی. بڑی بیٹی میری بالکل میری طرح ہے. زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز کی کمی محسوس کرتی ہیں؟ سب کچھ حاصل کیا, دنیا دیکھی, اچھی جابز بھی کی ہیں, کوئی ایسا شخص جو مجھے سمجھ سکے. کوئی بھی نہیں آیا؟ کوئی بھی نہیں آیا. کیا وجہ ہے آپ کو سمجھنے والا کیوں نہیں آیا واپس کبھی؟ کیا بچے آپ کو سمجھتے ہیں؟ نہیں. میرا خیال ہے میری بہت ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہے. دوسروں کی سائیکک ریڈ کرنے والی, دوسروں کو سمجھنے والی کو کوئی کیوں نہیں سمجھ سکا؟ میں بہت کمپلیکیٹڈ ہوں. میں ہر ایک رنگ میں رنگ جاتی ہوں. میں گاؤں جاؤں گی نا, میں گاؤں والی بن جاؤں گی. میں امریکہ جاؤں گی, میں امریکن بن جاؤں گی. میں افریقہ جاؤں گی نا, میں افریقن بن جاؤں گی. میں غریبوں میں بیٹھوں گی, زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا لوں گی. آپ مجھے کوئین الزبتھ کے ساتھ کھانا کھانے کو کہیں تو مجھے سارے ٹیبل مینرز آتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. آپ کسی کروڑ پتی کے گھر لے جائے تو میں امپریس نہیں ہوتی. میں گورنر, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, آئی ڈونٹ گیٹ امپریسڈ. میں آج تک زندگی میں کسی سے امپریس نہیں ہوئی ہوں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو کسی سے امپریس نہیں ہوا, وہ اس کے برابری میں کون شخص آئے گا باتیں کرنے کے لیے. میں نے اتنی زیادہ کتابیں پڑھ لی ہیں. میرے ابا منع کرتے تھے بچپن میں کتابیں مت پڑھو. مجھے اب سمجھ آئی. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. بہت ذاتی ہے. ذاتی ہے تھوڑا سا. ہسبینڈ کی وفات کے بعد ظاہر بات ہے اس وقت آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی, تو شادی کیوں نہیں کی آپ نے دوبارہ؟
ایک کی تھی غلطی، ایک کی تھی، اس کے بعد بہت بہت بیڈ رزلٹس نکلے تھے. بس اس کو اس سے آگے نہیں کہنا، کیونکہ میرے بچے کے فرینڈس دیکھتے ہیں، ان کی فیملیز دیکھتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں، تو وہ اس کا بیک لیش بہت زیادہ آتا ہے. ایک شادی کی تھی، بس اچھی نہیں ہوئی، ختم ہو گئی. اس کے بعد زندگی بھر کے لیے اکیلے گزارنے کا فیصلہ کر لیا. فل اسٹاپ لگا دیا. ٹھیک. فل اسٹاپ. زندگی کا سب سے بہترین دوست کون ہے؟ تنہائی، کتابیں اور اب ٹی وی. کوئی نہیں. بہت دل چاہتا ہے رات کو کبھی 2-2:30 بجے اکیلے بیٹھے ہوئے کہ کسی کوئی ایسا ہو جس کو فون کر کے کہوں یار کیا حال ہے، کیسی ہو یار. ایک فرینڈ ہے پر وہ بیچاری خود سائیکلوجیکل اور فیملی بھی ایشوز میں اتنا رہتی ہے کہ میں اس کو جب کال کرتی ہوں تو اپنے دکھ بھول کے اس کے دکھ اپنا لیتی ہوں، اور سارا دن چونکہ کام ہی ہے لوگوں کے دکھ لینا تو اوور ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا کہا جائے، کیا سنا جائے؟ اور ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی خاتون جو ہے طلاق یافتہ ہو جاتی ہے، تو لوگ اس سے دوری اختیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ اس عورت سے دور رہو. تو لالا رخ جیسی ایک خاتون جو کہ بہت مضبوط ہے، معاشرے میں ایک مقام بھی حاصل کیا، لوگوں کے مسائل بھی حل کیے، لیکن اندر سے ٹوٹی ہوئی ہیں. تو عید 40 سال سے یہی وجہ کہ انہوں نے نہیں منائی. آپ کی لائف، آپ زندگی کے ایک ایسے حصے پر ہیں کہ آپ نے زندگی کو مکمل تقریباً دیکھ لیا ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اب جو لڑکیاں اس عمر میں ڈیورسی ہو جاتی ہیں یا ان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ وہ بیوہ ہو جاتی ہیں، تو ان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ بہت مضبوطی کے ساتھ. مجھے لوگ ہمیشہ کہتے تھے پچھلے 20-25-30 سال سے کہ آپ بہت اسٹرانگ ہیں، آپ بہت مضبوط ہیں، آپ بڑی بہادر ہیں. میں انہیں ایک بات کہتی تھی، آئی ہیڈ نو چوائس. ہوتا ہے نا. اور میں نے دیکھا کہ جن کے پاس چوائسیز ہیں، یعنی ماں باپ کے گھر چلے جاتے ہیں، بہن بھائی سپورٹ کرتے ہیں، بھائی انگلینڈ میں ہے وہ پیسے بھیج رہے ہیں، امریکہ میں ہے وہ پیسے بھیج رہے ہیں، بہنیں سپورٹ کر رہی ہیں، وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں. ایزی پیسہ آنے لگتا ہے، محنت نہیں کرتے، جابس نہیں کرتے، بچوں کو نہیں سکھاتے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے نا. وہ اپنی اس بیوگی کا یا اپنے طلاق کا ایک دکھ لے کے ایسا ڈرامہ بنا کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کو اپنی پوری لائف کو کلر کر دیتے ہیں. آپ کے پاس پینٹ برش ہے، آپ اپنی لائف کو گلابی کلر دیں، آپ لال دیں، آپ سب کو تباہ کر دیں، آپ سب کو غصے میں رہیں، آپ سب سے لڑتے رہیں، آپ پنک کر دیں، آپ خوشیاں پھیلائیں، آپ پیار سے بات کریں، آپ ہنسی مذاق کریں. میں سڑک پہ گزرتے لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی ہوں. میں ٹریفک کھلواتی ہوں. پرسوں بھی میں نے ٹریفک کھلوائی. میں نے کہا بھائی تھوڑا سا ادھر گاڑی کر لو، یہ گاڑی گزر گئی. میری شکل دیکھ رہا ہے کہ اس کو بڑی گاڑی چلانی آتی ہے، مجھے نہیں آتی. اپنی لائف کا مجھے نہیں لگا کہ کوئی پرپس ہے سوائے سروائیول کے. شروع میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ 2 وقت کی روٹی کا، سروائیول کا. لائف میں حاصل کیا کیا آپ نے؟ آپ پچھلے بڑی اچیومنٹ. 5 سال میرا خیال ہے میرے بچے الحمدللہ بہت اچھے میں نے بڑے کیے ہیں. میرے بچے مجھ سے خفا ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اماں آپ نے ہمیں کبھی ماں نہیں بن کے، کبھی گودیاں نہیں کیا، کبھی پپیاں نہیں کی، کبھی چچیاں نہیں کی، کبھی بھائی میرا بچہ ہمیں واری قربان میں صدقے نہیں کیا. پریکٹیکل لائف سکھائی، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سکھایا، اپنی رسپیکٹ معاشرے میں کرانی سکھائی. آئی تھنک اس سے بہترین تربیت اور تعلیم کوئی نہیں دے سکتا. تعلیم میں نہ دے سکی بہت اچھی اپنے بچوں کو، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہونے کی وجہ سے کسی نے ہیلپ نہیں کیا. 1-2 دفعہ فیملی ممبرز نے ہیلپ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنا زیادہ احسان تھا کہ میں اس کے نیچے دب گئی تھی. بچوں نے خود ہی کیا جو کیا، اور آج آئی ایم پراؤڈ آف دیم اینڈ دے آر پراؤڈ آف می. یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے ایک ماں کے لیے، سنگل پیرنٹ کے لیے. میں اپنی بہنوں سے بات کرتی ہوں جن کے ہسبینڈز ہیں، بیٹے ہیں، ماشاء اللہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن اندر سے وہ مجھ سے زیادہ ٹوٹی پھوٹی ہیں. سو آئی تھنک آئی ایم ویری اسٹرانگ، آئی ایم ویری ہیپی. مجھے لوگ جب میں ریڈنگ کرتی ہوں اس کے بعد وہ مجھے دعائیں دیتے ہیں اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ میم آپ سے بات کر کے ہلکے ہو گئے، میم آپ سے بات کر کے ایسا لگا کہ ایک مضبوط دیوار ہمارے ساتھ ہے. تو آئی فیل کہ چلو اللہ نے مجھے کوئی پرپس دیا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. ہنس مکھ خوشیاں بکھیرنے والی لالا رخ آج پہلی بار ہم نے اداس کر دیا، اس کے لیے سوری. لیکن ہم جاننا چاہتے تھے کہ آخر 40 سال سے عید کیوں نہیں منائی. اور جب انہوں نے یہ بولا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی اور اصرار کیا کہ ہم دوسرے لوگوں کے لیے ایک پیغام بن سکتے ہیں، ان لڑکیوں کے لیے امید بن سکتے ہیں کہ اگر زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آ جائے یا ایسا مسئلہ ہو جائے تو اپنے آپ کو مضبوط کریں. اور معاشرے میں سروائیول کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور اپنی زندگی کو آگے لے کر چلیں. لالا رخ صاحبہ
ہمارے ساتھ موجود تھیں. انہوں نے اپنی کہانی سنائی. یہ پرسنل لائف کی کہانی تھی لیکن انہوں نے معاشرے کی بہتری کے لیے ہمیں بتائی, تو یہ پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے. فی الحال اجازت دیں. اللہ حافظ.